سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، مگر کسی وجہ سے انہیں پتا چل گیا تم نے سونے کا ہار پہنا، سرکار بس لوٹ کر کے چلے گئے۔ کیا سمجھے آپ؟ سرکار لوٹ کر کے چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا جملہ تو دیکھیے، جب سنا نا ہار کی بات، آج ہم نمازوں کو کہا جائے نہیں پڑھتے، آج کہا جائے شراب کو چھوڑ دے نہیں چھوڑتے، آج کہا جائے زنا کو چھوڑ دے نہیں چھوڑتے، مگر نبی کی شہزادی کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ جیسے سنا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی وجہ سے لوٹے، ہم نے انہیں انتظار نہیں کیا، جھٹکا دیا ہے، ہار کو توڑ دیا ہے، علی کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے اور کہا تھا اے علی، اے میرے سرتاج، اللہ کے نبی سے کہہ دینا، میرے بابا سے کہہ دینا، یہ تو ہار کی بات ہے، اگر میرے بابا کہہ دیتے نکال کر نبی کے قدموں میں ڈال دیتی۔ محترم حضرات، اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی پہنچتے ہیں، میرے نبی پوچھتے ہیں، اے اللہ اکبر، اے علی بتا تو صحیح فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ آپ کا انتظار در پر کر رہی ہے۔ میرے نبی اٹھتے ہیں، ننگے پیر چلنے لگے، تیزی سے دوڑ کر جاتے ہیں، ادھر کے دروازے پر فاطمہ رو رہی ہے، ادھر کے دروازے پر نبی رو رہے ہیں، دونوں روتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی، میں نے تجھے سونے کے ہار کو جو منع کرنا چاہا وہ یہ وجہ نہیں کہ سونے کا ہار پہننا حرام ہے، نہیں بیٹی، اور اللہ اکبر، فاطمہ تو سارا کو باخبر کیا، اے بیٹی وجہ یہ تو سونا پہنے گی تو امیر باپ کی بیٹیاں کہیں گی ہمیں سونا لا کر کے دو، اور تو سونا لا کر کے بھی دے دیں گے، اس لیے کہ وہ تو پیسے والے ہیں، وہ تو غنی ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو امیر ہے، مگر میری بیٹی غریب بھی تو ہے۔ غریب کی بیٹی کہے گی فاطمہ تو زہرا کی سنت ہے، تو بابا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سنت نہیں ہے، وہ کہاں سے لا کر کے دے گا؟ جیسے ہی میرے نبی نے کہا، فاطمہ نے لبوں کو جھکا دیا ہے، نظروں کو جھکا دیا ہے، اللہ اکبر، آنسو نکل رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتی ہے، ادھر سرکار نے اٹھائی ہے، ادھر سرکار نے نظروں کو اٹھایا، ان کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا، اور آقا فرماتے ہیں اے بیٹی میں یہ چاہتا تھا جب اپنی امیر باپ کی بیٹیاں اپنے باپ کی دولت پر ناز کرے تو غریب باپ کی بیٹیاں خاتون جنت کی سنت میں ناز کرے۔ امیر باپ کی بیٹیاں جب مانگے اور اپنے باپ کی دولت پر ناز کریں تو غریب باپ کی بیٹیاں خاتون جنت کی سنت پر ناز کریں۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا محترم حضرات، بیرک ہے وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ تین وجہ کوالٹی تین ہو گئی، اس وجہ سے بطول یہ افضل ہے۔ پتا چلا جب دونوں مل گئی تو قاسم حسین حسن ایک ہی معنی، اس میں مجہول کا فرق ہے، بس ایک ہی معنی، اور اس نام کو چھپا کر کے رکھا، مگر نبی کونین نے جب حسین کو ہاتھوں میں لیا، اپنی جیب کو ان کے منہ میں دے دیا، تو ایک روایت میں دوسرا جملہ ملتا ہے، ایک روایت میں یہ ملتا ہے نبی نے اپنا نام رکھ دیا محمد۔ کیا نام رکھا ہے؟ محمد۔ اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ دیکھ لے للی کوئی سیریل میں نیا نام کسی کا نہ ہوا ہے، تم نے سنا نہیں؟ میرے نبی کی 4 بیٹیاں اور میرے نبی کے 3 شہزادے ہیں، معروف روایت کے مطابق۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم ابراہیم عبداللہ ہے، اور میرے نبی کونین کی بیٹیاں 4 ہیں، فاطمہ الزہرا چھوٹی بیٹی ہے، زینب رقیہ کلثوم، اور فاطمہ الزہرا حضرت علی کی کتنی اولادیں بتائی تھی؟ 32، مگر 9 بیویوں سے تھی۔ جملہ یاد رکھنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ شادیاں اس وقت کی آپ نے جب فاطمہ کا بظاہر انتقال ہو گیا۔ 9 بیویوں سے تھی، 17 لڑکیاں تھی حضرت علی کے اور 15 لڑکے تھے۔ سبحان اللہ بول دو، کتنے لڑکے؟ ہم سوچتے ہیں کربلا میں اکیلے تھے، نہیں، اور بھی امام حضرت علی مقام، حضرت علی کی اور بھی اولادیں تھی، حسین کے اور بھی بھائی تھے۔ محترم حضرات، سگے ایک ماں سے نہیں، باپ کی جانب سے سگے اور بھی بھائی، جیسے حضرت عباس میں آتے ہیں، جو شیر کی طرف دیکھ کر کے بھی شیر کو چلتے ہوئے اپنے دوڑتے ہوئے شیر کو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھے، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے عباس اس شخصیت کا نام تھا کہ علی نے دعا کری تھی پروردگار ایک بیٹا دے دے اور ایسا بیٹا ہو جو میدان کربلا میں میرے حسین کی خدمت کرے۔ اور جانتے ہیں اونٹ خوب تیز دوڑتا تھا نا، تو عباس بھاگتے ہوئے تیز بھاگتے ہوئے اونٹ کے بڑی عباس سے بیٹے 15 اور 17 بیٹیاں، مگر سوال یہ ہے فاطمہ سے کتنے تھے؟ ہے نہیں؟ فاطمہ سے کتنے تھے؟ نبی سے بھی سمجھ میں آ گیا، نام یاد رکھنا ورنہ محاصل نکل جائے گا۔ نبی کی شہزادیوں کا نام فاطمہ، رقیہ، کلثوم، زینب، سمجھ میں آ گیا؟ لیکن
3 بیٹیاں فاطمہ کے تھیں اور 3 ہی بیٹے. حسن حسین محسن تو سمجھ میں آ گئی. ان کی بیٹیوں کے نام بھی کیا تھا؟ حضرت زینب جو ان کی بہن کا نام ہے، حضرت رقیہ جو ان کی بہن کا نام ہے، حضرت کلثوم جو ان کی بہن کا نام ہے. کیا سمجھے آپ؟ فاطمہ نے تو نہیں دیکھا میری سگی بہنوں کے نام ہے، اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہے اگر آج کا دن ہے نا صحیح، یہ سنیچر افضل ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے پہلے یہ دن میرے نبی کے قریب ہے. اور وہ جانتی ہے کہ نبی امام الانبیاء ہے، جو نام نبی نے رکھ دیے میں کتنے بھی تلاش کر لوں وہ نام میں ان سے افضل نہیں رکھ سکتی. تو انہوں نے کوئی نام رکھ دیا. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں نام کیا رکھنا. اور حسن حسین کے معنی ہی خوبصورتی کا آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوبصورتی کیا آتے ہیں. بھائی کا انتقال ہو گیا تھا امام محسن کا بچپن ہی میں. حضرت حسن کو 3 بار زہر دیا گیا ہے جس کی بنا پر انتقال کر گئے. بات صوفیہ کہتے ہیں. اور کہنے کی یہ وجہ ہے ان کے کہ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن کریم میں کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایک جگہ کا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جب 2 سمندر ملے، ایک سمندر فاطمہ اور ایک سمندر حضرت علی. مرج البحرین کیا؟ جب 2 سمندر ملے تو آگے تھوڑی سی وقفہ لے کر اللہ نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو اس سے 1-2 موتی بنے. ایک موتی کا نام لؤلؤ ہے، ایک موتی کا نام حسن ہے، ایک موتی کا نام حسین ہے. کیا نام ہے؟ حسین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے زہر دیا گیا ہے. حسن کو بھی زہر دیا گیا ہے، حسین کو شہید کیا گیا ہے، تو ادھر نبی کے دانت کو شہید کیا گیا. کیا سمجھے؟ دنیا میں سمجھا رہا ہوں 2 طرح کی شہادت ہوتی ہے. ایک سریہ شہادت چھوٹی، جہریہ شہادت بڑی. مثال کے طور پر سریہ شہادت اس کو کہتے ہیں زہر سے، ایکسیڈنٹ سے، پھوڑوں سے، بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو یہ بھی شہادت ہے. مگر ان کو جس کو اللہ اکبر شہید کر دیا گیا، ہاتھ الگ ہوں. ہاتھ سے بات یاد آئی مجھے پیارے اسلامی بھائی، ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن اسود. بہت پیارا واقعہ، ذرا توجہ رکھنا. سبحان اللہ بولو محترم. بہت اچھا واقعہ. شہادت کہتے کہ صحیح سے کہہ رہا تھا میں. اسود کے معنی عربی میں کالے کیا تھے؟ اسود کے معنی مثالی کرنا چاہتا ہوں. تو اس دور میں جو مکے میں سب سے افضل انسان اور سب سے حسین لڑکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہاں کی خبر دی. اچھا جب وہاں کی خبر ملی نا تو آقا نے فرمایا خود کا رشتہ خود ہی لے کر کے چلا جا. یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جانتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے. بھائی کون ہے؟ تو اندر سے جیسی آواز آئی نا تو انہوں نے دستک دی. تو انہوں نے کہا میں عبداللہ اسود ہوں. اندر سے کہا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نا میں غلام رسول ہوں اور نبی نے مجھ کو بھیجا ہے. پوری طور پر انہوں نے دروازے کو کھول دیا. اب پوچھا نہیں انہوں نے، بلکہ انہوں نے کھانے پر بٹھا لیا اور کہا تھا پہلے آرام سے کھانا کھاؤ، بعد میں بتانا سرکار نے آپ کو کیوں بھیجا ہے. محترم حضرات دیکھیے تو صحیح، کھانا کھا لیا. اب کہتے ہیں بہت ہی رشتے کے لیے. تو جیسے ہی کہا نا انہوں نے اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کس کے لیے؟ مسکرانے لگے اور کہا میرے ہی لیے بھیجا ہے. قسم خدا کی اللہ اکبر اتنا کہا تھا، جیسے ہی کہا بات آگے بڑھتی چلی گئی. محترم حضرات کہتے ہیں مگر یاد رکھو مجھے نبیوں کے امام نے بھیجا ہے، شفیع المجرمین نے بھیجا ہے، انیس الغریبین نے بھیجا ہے، اللہ اکبر تمام کائنات کے اولی فصل بہار نے بھیجا ہے، سید المرسلین نے بھیجا ہے، طٰہٰ یاسین نے بھیجا ہے. طرف اشارہ کیا بیٹی سے تو پوچھ لوں. اپنی بیٹی کے قریب گئے اور کہتے ہیں بیٹی تو نے سن لیا ہے. تو بیٹی کہتی ہے بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے بابا کیسا بھی ہو آپ طے کر دیجئے، اس لیے کس نے بھیجا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. تو باپ نے کہا تھا اے میری شہزادی ایک مرتبہ دیکھ تو لے. تو بیٹی نے کہا تھا اے بابا مانا کہ یہ والا ہے جس نے اسے بھیجا ہے وہ تو شمس و قمر کا اجالا ہے. بس اتنا سا کرم کرنا اے نرگی سے مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. محترم حضرات باہر نکلے تو کسی نے خبر دے دی جنگ ہو رہی ہے اور سرکار نے کہا جنگ کا چلو. تو سامان شادی کا لینے جا رہے تھے صاحب، تلوار بھی نہ لی. بعض روایت میں آتا کہ اس پیسے کے بدلے تلوار ہی خرید لی.
کیونکہ خود کی تلوار گھر تھی، اور بعض روایت میں آتا کچھ نہ لیا جنگ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہیں تھا، لیکن آقا نے بھی حق ادا کیا۔ جیسے کہا نا پہلے زمانے میں جنگ کے بعد عورتیں دودھ یا عورتیں دوائیاں یا عورتیں پانی پلانے آتی ہیں، جیسے ہی پانی پلانے کے لیے آئے کسی نے کہا اے عبداللہ تو پانی پیے گا، تو کہا تھا آپ تو آخری وقت ہے، آپ تو انتہا کا وقت ہے، اب مجھ سے پانی کو نہ پوچھو، اگر کچھ کرانا چاہتے ہو تو کوئی مدینے والے کے جلوے دکھا دے۔ کوئی مدینے والے کے جلوے دکھا دے۔ سرکار دوڑ کر آئے، کھڑا ہونا چاہتے تھے، نہیں ہو پائے، گر گئے، گرتے زمین پر اس سے پہلے سرکار نے اپنی زانوں پر لے لیا، کہا میرے آقا نے آخری خواہش ہے، کہتے ہیں حضور سب خواہشیں پوری ہو گئی۔ مطلب یہ ہے یا رسول اللہ جو میں نے دعائیں کی تھی، جو رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر کے اپنے مولا سے مانگا تھا نا، وہ رب والے دعا کرتے ہیں ہمیں موت ہمارے مکان پر دینا، مگر میں نے دعا کی تھی پروردگار جب مجھے موت آئے تو میں گھر پر نہیں نبی کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاحی ہے۔ محترم حضرات بہت ہے، بات کیا کہہ رہا تھا میں کہ ایک سریہ ہو گئی جہریہ ہو گئی۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آلہ حرب کے بغیر، آلہ حرب سمجھتے چاقو چھری تلوار کے بغیر کسی کو موت آ جائے اور وہ بیمار ہو گھوڑے کی وجہ سے ڈوب کر مرا ہے یا وہ انسان ایکسیڈنٹ سے مرا ہے، وہ بھی ایک شہادت، اس میں سب ہوتا ہے، مگر پیارے ایک شہادت وہ ہے جو بھی امام حسین کی یا ان کی میں نے بتائی آپ کو، یہ شہادت تو یہ دو قسم پر مشتمل ہے، اور ان کی ایک ابتدا بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ثم اقتل ثم یحییٰ ثم اقتل ثم یحییٰ ثم اقتل ثم یحییٰ۔ سرکار نے کہا پروردگار مجھے زندگی دے پھر شہادت دے، پھر زندگی دے پھر شہادت دے، پھر زندگی دے پھر شہادت دے۔ مطلب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیارے پیچھے والے انسانوں ذرا غور تو کرو، ادھر آپ نے جب کہا دعا کی مجھے شہادت دے تو مجھے بتاؤ سرکار کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، لیکن شہادت کے لیے قتل ہونا ضروری ہے، تو مجھے بتاؤ نبی کو کوئی قتل کر سکتا تو کریں کیا؟ عمل میں بھی دونوں بات ہے، یعنی نبی تو کہہ رہے ہیں شہادت دے، شہادت کے لیے قتل ہونا ہے، اور قتل پر اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب پر پوری کائنات بھی اتر جانا پھر بھی اپنے نبی کی میں حفاظت کروں گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ایک طرف تو رب کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا، ایک طرف سرکار کہہ رہے ہیں نہیں۔ اور توجہ کے ساتھ رکھیں، کم وقت ہے، تیزی کے ساتھ میں بات لے رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وقت بھی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ محترم اللہ نبی کہہ رہے ہیں شہادت دے، اگر شہادت کے لیے شہادت دے تو شہادت بھی دینا ہے کیونکہ دعا رد ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل بھی نہیں ہونے دینا، اس وجہ سے اللہ تو شہادت جہریہ مل جاتی، سریہ نہیں۔ محترم حضرات غور تو کرو، اب اللہ نے نبی شہادت سریہ کی ابتدا ہے، اور جب امام حسن کو تیسری مرتبہ زہر دیا گیا انتقال ہوئے، یہ شہادت سریہ کی انتہا ہے۔ پتہ چلا سرکار کو شہادت سریہ کا جنگ احد میں نبی کا دانت کا شہید ہونا اور نبی کا خون بہ رہا ہے۔ محترم حضرات کی شہادت جہریہ کی اللہ اکبر ابتدا ہے، اور حسین کا کربلا میں جا کر اپنے آپ کو لٹا دینا یہ نبی کی شہادت کی انتہا ہے۔ یہ جہریہ کی ابتدا احد سے ہوئی تھی، انتہا کربلا میں ہوئی ہے۔ جب میدان کربلا کا آخری وقت آتا ہے، جميع افراد نے کہا بھی تھا حسین تو کیا چاہتا ہے، حسین کیا اپنے آپ کو لٹانا چاہتا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا تھا میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، مگر نبی کونین کی شریعت پر بات آ جائے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں، انہوں نے تلوار کی کھوج سمائی، انہوں نے اور شے کے بارے میں بتایا، اور امام حسین کے لشکر سے آواز جاتی تھی، اس آواز یہ تھی، اس آواز کا پیغام یہ تھا، وہ آواز یہ بتا رہی تھی ارے لوگوں نہ تلوار پر نہ نیزے پر نہ تعداد پر بھروسہ ہے، ہمیں تو دامن سرکار پر بھروسہ ہے۔
ہمیں کسی چیز پر بھروسہ نہیں. جب آخری وقت آتا ہے نبی کونین کے نواسے نے اپنے آپ کو سجدے میں چلے گئے. آخری وقت میں بھی سجدے کا پیغام حسین نے دیا ہے. آخری وقت میں بھی سجدوں کی توفیق کے بارے میں ہمیں سرکار نے بتایا ہے. لیکن محترم حضرات جیسے حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا زمانے نے حسین کو سجدہ کرتے تو دیکھا, سجدے سے سر اٹھاتے نہ دیکھا. محترم حضرات وقت قریب آ چکا ہے. حسین ابن علی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا, دنیا والوں کو پیغام دے دیا اور لوگوں دیکھو جب نماز کا وقت جا رہا ہے جھکا دیا ہے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ. آخر سے جب یہ بولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والے گواہ رہنا نماز میری قضا. یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا مدحت اسی کے نام جو جینا سکھا گیا. ہم سب سے مل کر ایک بابری مسجد نہ بچ سکی, میرا حسین تنہا شریعت بچا گیا. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو گزاریے. یہاں ایک اہم پیغام حضرت زینب نے بہت اچھا نبھایا ہے. ادھر سرکار کے بارے میں بتانا مقصد تھا. امام حسین کی جب ولادت ہوئی تھی نام حسین آ گیا. محترم حضرات ان کا عقیقہ بھی کر دیا گیا. میدان کربلا گئے, انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. یہ قوم اتنی ظالم ہے مدینہ چھوڑنے, لیکن کربلا سے ایک پیغام نہیں ہے. اور میرے معزز سامعین و سامعین